الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتقوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا هو رسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين. آمین آمین یا رب العالمین. وإلی غیر نہایہ. آئیے حضرات بڑی تیزی کے ساتھ موضوع گفتگو پر اپنی بات کو آپ کے سامنے پیش کروں. اس سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ مکی سردار مدینے کے تاجدار ہم غرباء امت کے مددگار نائب پروردگار آقا مولا جناب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں چون کر بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کرے. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات کل کی گفتگو مناقب اہل بیت مناقب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر منحصر تھی. اور آج کی گفتگو کیونکہ 1 2 3 دنوں میں اور 1 گھنٹہ آدھا گھنٹے میں اگر ہم چاہیں کہ تفصیلی گفتگو واقعات کربلا شہادت کربلا اگر ہم سن سکیں تو یہ ناممکن ہے. اس لیے حضرات آج کی گفتگو مدینے سے مکہ مکے سے کربلا امام برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی. جس روانگی میں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا پہنچنے میں 5 مہینے کچھ دن لگے تھے. ہم آدھے گھنٹے کی گفتگو میں بڑی سرعت کے ساتھ آپ تک اپنی بات پہنچانے اور مکمل گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بابا سے بلند درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی کے ساتھ منقبت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی چند شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. صد خیر الانام زندہ ہے 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 یعنی میرا امام زندہ ہے یعنی میرا امام زندہ ہے یعنی میرا امام زندہ ہے
یعنی میرا حسین زندہ ہے. اور اردو شیر پیش کرا ملاحظہ فرمائے کہ مر گئے تم یزیدیوں لیکن مر گئے تم یزیدیوں لیکن مر گئے تم یزیدیوں لیکن کہ مر گئے تم یزیدیوں لیکن مر گئے تم یزیدیوں لیکن ارے ہر حسینی غلام زندہ ہے. 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 اور چرگنی سے بھی تلاوت کی 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 چرگنی سے بھی تلاوت کی. ارے جذبہ تمام زندہ ہے. جذبہ تمام زندہ ہے. اور کیوں کروں میں حسین کا کیوں کروں میں امام کا ماتا کیوں کروں میں حسین کا ماتا کیوں کروں میں حسین کا ماتم کیوں کروں میں حسین کا ماتم جب میرا امام زندہ ہے. جب میرا جب میرا امام زندہ ہے اور خون حسین کا صدقہ ہے 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 خون حسین کا صدقہ. آج حق کا پیام زندہ ہے. آج حق کا پیام زندہ ہے. صدق انام زندہ ہے. یعنی میرا حسین زندہ ہے. اور آج بھی سب کے دل میں اے قاسم 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 آج بھی سب کے دل میں اے قاسم. ابن حیدر کا نام زندہ ہے. ابن حیدر کا نام زندہ ہے. ہر حسینی غلام زندہ. دھنکا دھنکی پاک میں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو دہتی آگ کی شعلوں پہ سویا وہ حسین. چل کر کے بولو پیارے. جو دہتی آگ کے شعلوں پہ
حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا، اور جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، جس نے سب کچھ کھوتے ہوئے بھی کچھ نہ کھویا، حسین جس نے سب کچھ کھوتے پھر بھی کچھ نہ کھویا، وہ حسین اے مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگی یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگی یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات۔ عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے اور آپ حضرات بحسن خوبی اس بات کا علم رکھتے بھی ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، وہ امیر معاویہ جو یزید ولید کے پدرے بزرگوار ابا حضور، وہ صحابی رسول، کاتب وحی الہی، عظیم مرتبے کے حامل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ناخلف بیٹا یزید جب تخت نشین ہو گیا، تخت پر بیٹھ گیا، تو سب سے پہلے اس نے پروانہ مدینہ بھیجا۔ مدینے کے حاکم، مدینے کے والی، مدینے کے گورنر ولید بن مغیرہ کے پاس، اے ولید بن مغیرہ، تم فلاں 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 سے میری بیعت لو، اگر انکار کر دے تو ان پر سختی کرنا، ظلم کرنا، تشدد کرنا، تاکہ مجبور ہو کر میری بیعت آسانی کے ساتھ کر لے۔ اس میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت امام حسین ابن علی، نفوس قدسیہ سے بیعت پر آمادہ کرنے کے لیے یزید کا پروانہ مدینہ پہنچ چکا۔ حاکم مدینہ کے پاس، حاکم مدینہ جو محب اہل بیت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنا قاصد بھیجا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ استقبال کرتے ہیں اور حاکم مدینہ کے دربار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بغیر کسی خوف، بغیر کسی ہراس، بغیر کسی ڈر کے آپ وہاں پر تشریف لاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اور حاکم مدینہ نے یزید ولید کا پروانہ امام برحق کے سامنے پیش کر دیا۔ امام علی مقام نے پڑھا۔ امام حسین فرماتے ہیں، سنو، حسین ابن علی جس کے رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہو، جس کے خون میں علی حیدر کمال کا جذبہ و جوش ہو، اور جسے امام الانبیاء اپنے کندھے پر سوار کرتے ہو، وہ حسین یزید کی بیعت کرتے۔ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہتے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وہی
مدینے کے حاکم کے دربار میں مروان ابن حکم بھی تھا، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کا بیٹا فرمایا، وہ بھی موجود تھا۔ اس نے کہا اے حاکم مدینہ، اس سے بہتر تمہارے لیے اور کوئی موقع نہیں ہوگا، حسین کو جانے مت دو، ان سے اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر انکار کرتے ہیں تو ان پر سختی کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دربار بھرے دربار میں مروان کی زبان سے اتنا سنا، تلوار نیام سے نکال لیتے ہیں اور بلند فرما دیتے ہیں۔ قریب تھا کہ مروان کی گردن کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاٹ دیتے۔ مروان گھبرا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اس کے چہرے پر آواز ہے، اپنی تلوار کو نیاب میں رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ دل میں کہ حسین تمہاری تلوار کا جوہر مدینے میں دکھانے کا نہیں ہے، اس تلوار کا جوہر دکھے گا تو کربلا کے میدان میں۔ سبحان اللہ۔ حضرات حضرت امام برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معاملات سلجھتے نہ دیکھے، حالات گڑبڑ ہوتی دیکھے، تو آپ نے اپنے خانوادے کے افراد جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ بہن مدینے کی زمین ہم پر تنگ ہوتی جا رہی ہے، ہمیں یہاں سے کوچ کرنا چاہیے، مدینہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، اس سے کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے کی زمین کو، مدینے کی دھرتی کو اور نانا کے روزے مطہر کو، ماں کے قبر نور کو کس طریقے سے چھوڑا ہوگا، یہ تو وہی میرا ایمان ہی جان سکتا ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے کہ میرے حسین نانا کی بھی تربت ناز پر، نانا کی بھی مزار طیبہ پر حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ماں کی بھی تربت ناز پر حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اپنے مامو جان حضرت ابراہیم کے بھی قبر پر حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب کی بارگاہوں میں آہوزاری کرتے ہیں اور روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، صبر کی دعا کے لیے عرض پورا ہوتے ہیں، اور قریب یہاں تک ہے کہ جب سیدنا امام حسین ماں کے تربت ناز پر حاضر ہو کر اشک روا کر کے، آہو فغا کر کے جب فریاد و ندا کرتے ہیں تو ماں کی مزار طیبہ میں راشا کاری ہو جاتا ہے، مطلب جاتی ہے، ماں کی ممتا جو ہے وہ مچل جائے۔ اللہ اکبر، اسی سارے گرامیوں کا ساری صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 4 شعبان المعظم ہجری 60 شبرات کی 4 تاریخ ہجری 60 کو مدینے کو الوداع کرتے ہیں، مدینہ چھوٹ جاتا ہے، اور یہ نورانی قافلہ جگہ جگہ قیام کرتا ہوا بالآخر مکہ المکرمہ پہنچ جاتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں سکون چین کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو مکہ المکرمہ میں گزارنا چاہیے تھے، لیکن جیسے ہی کوفے والوں کو اس چیز کا علم ہوا کہ حسین ابن علی مدینہ چھوڑ چکے ہیں اور دارالامان مکہ المکرمہ میں پہنچ چکے ہیں، اب کوفیوں کے خطوط آنا شروع۔ کسی روایتوں میں آیا ہے کہ 150 خطوط، کسی روایتوں میں آیا ہے 12 خطوط، ہزاروں خطوط امام برحق کی بارگاہ میں، ہزاروں لیٹر، ہزاروں پت امام حسین کی خدمت ناز میں، اور جتنے بھی خط سارے خطوط کے الگ الگ مضامین، الگ الگ عنوان، الگ الگ گفتگو تھی۔ بلاخر حسین پاک پڑھتے رہے، رکھتے رہے، پڑھتے رہے، رکھتے رہے، پڑھتے رہے، رکھتے رہے۔ بلاخر میں نے کل یہ بیان کیا تھا کہ آخر میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آخری خط پہنچا تھا وہ یہی تھا کہ حسین اگر ہم مجبور ہو کر یزید پلید کی بیعت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے تو کل قیامت کے میدان میں آپ کے دامن کو پکڑ لوں گا، آپ کی نانا جان کی بارگاہ میں سرزنش کروں گا،
یا رسول اللہ آپ کی نوازی کو ہم نے دعوت پر دعوت دیا، جان و مال تن من دھن سب کچھ لٹانے کا وعدہ کیا، لیکن آپ کی نوازے کوفہ تشریف نہیں لائے، بالآخر ہمیں مجبور ہو کر ایک فاسق و فاجر کی بیعت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہی وہ معاملہ تھا، ایک طرف امام حسین کی نگاہوں کے سامنے یہ خط، اور دوسری طرف ان کوفیوں کی وعدہ خلافی جو عام تھی، کوفی لا یوفی، یہ وعدہ پورا نہیں کرتے، وعدہ وفا نہیں کرتے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ یہ بھی مشہور زمانہ تھا۔ اللہ اکبر، معاملہ طے ہوا کہ حسین آپ نہ جائیں بلکہ آپ اپنا ایک نائب کوفہ بھیج دیں، وہاں جائیں، جانے کے بعد حالات دیکھیں، اگر حالات اچھے ہوں تو آپ کو خط لکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بالآخر حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کوفہ کی جانب روانہ کر دیا، ان کے دونوں شہزادے بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ وہاں کے حالات جیسے تیسے تھے، کل بھی بیان کیا گیا تھا کہ وعدہ خلافی کر گئے، کیوں؟ اس لیے کہ جب کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کی نرم دلی اور محبت اہل بیت کی بنیاد پر حضرت مسلم کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا گیا، تو اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کے گورنری کا پروانہ ملا، اور یہ ابن زیاد بڑا ظالم، بڑا جاوید، جب یہ کوفہ پہنچا تو سب سے پہلے اس نے مالداروں کو اکٹھا کیا، بزنس مینوں کو اکٹھا کیا، تجارت کرنے والوں کو اکٹھا کیا، دھنی لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ان سے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو اگر بزنس چمکانا ہے، بزنس چلانا ہے، تو جو گورنمنٹ کہے، جو پارلیمنٹ کہے، جو حکومت کہے، اسے تمہیں کرنا پڑے۔ مالداروں نے سوچا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، اور آج بھی معاملہ یہی ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سب سیاست دانوں کے ادھین ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، چاہے جیسی بڑی کمپنی ہو، چاہے جتنا بڑا خاندان ہو، مالدار ہو۔ ایک طرف مالداروں کی فہرست، دوسری طرف ہم جیسے غریب طبقے کے لوگوں کو ابن زیاد نے اکٹھا کیا اور کہا کہ اگر مسلم بن عقیل کا ساتھ دو گے گردنیں اڑا دی جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گی، بیویاں تمہاری بیوہ ہو جائیں گی، اس لیے اگر تمہیں سکون کی زندگی گزارنا ہے تو ایسا کرو کہ حکومت کے ہم نوا بن جائیں، حکومت جیسا کہے ویسا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر کہ حکومت کی ڈر، اور یہی حکومت کا ڈر ہے کہ آج ہم کچھ بول نہیں پا رہے، ہم آج اکٹھا ہو نہیں پا رہے، آج ہم مجلسیں قائم نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، حضرت امام حسین کا صدقہ ہے کہ ہم سب کسی طریقے سے اکٹھا ہو کر گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو سن رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ اس سے جنہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہم سب پر مالا مال ہے، اور اس مجلس بابرکت کو جن نوجوانوں نے سجانے کی، رچانے کی، بسانے کی مکمل طریقے سے کوشش کی ہے، مولا تبارک تعالی انہیں اس محفل اور امام حسین کے صدقے میں دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو درود پاک کا حجر پیش کرے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آپ گھبرائے نہیں، میرا ٹائم بالکل قریب ہونے ہی والا، اس لیے آج میں گھڑی دے کر کے بیٹھا ہوں، گھڑی جیسے اپنے منزل پر پہنچ جائے گی ویسے میں
آئیے بڑی تیزی کے ساتھ جو ادھر حضرت مسلم کو حضرت امام حسین نے اپنا نائب خلیفہ بنایا تھا، 20,40,00,000 کوفیوں نے امام حسین کے ہاتھ پر، حضرت مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی، لیکن وعدہ خلافی کر گئے۔ وہاں کے حالات حضرت امام مسلم نے جب دیکھا کہ ٹھیک ٹھاک لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے گرویدہ نظر آ رہے ہیں، ہوا پنکھا کر رہے ہیں، ناشتہ پانی کھلا رہے ہیں، اور بھگت کر رہے تھے، ویلکم سواگت ابھینندن کر رہے تھے، ہر طریقے سے عزت اور حوصلہ افزائی کر رہے تھے، تو امام مسلم نے جب ماحول کو دیکھا کہ ماحول اچھا نظر آ رہا ہے، سازگار نظر آ رہا ہے، تب حضرت امام مسلم نے خط لکھ دیا، امام ابن رسول امام حسین، کوفے کے حالات اچھے ہیں، بہتر ہے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ ادھر خط لکھ دیا، امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کے نام قاصد لے کر روانہ ہو گیا۔ ادھر کوفے میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 ذی الحجہ کو جامع شہادت اور صرف یہی نہیں، ان کی دونوں بیٹی انہیں بھی ان کی گردن اڑا دی گئی، اور اس نہر فرات پر حارث نے حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو ذبح کیا تھا، جس کا نام نہر فرات ہے۔ گھسیٹتا ہوا لے گیا تھا ظالم حارث انعام کے لالچ میں، ادھر نہر فرات کے کنارے جب دونوں سگے بھائیوں کو کھڑا کیا تھا، حارث نے تلوار کو اٹھایا تھا، جب تلوار اٹھایا تھا ذبح کرنے کے لیے، گردن کاٹنے کے لیے، بڑا آگے کھڑا ہوتا ہے، آگے کھڑا ہونے کے بعد بڑا یہی کہتا ہے پہلے مجھے ذبح کرو، چھوٹا کہتا ہے نہیں پہلے میری گردن کو اڑاؤ، بڑا کہتا ہے جی چھوٹا کو اپنے نگاہوں کے سامنے ذبح ہوتا نہیں دیکھ سکتا، چھوٹا کہتا بڑے بھیا کو اپنے سامنے ذبح ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ ظالم حارث نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں شہزادے حضرت محمد اور ابراہیم کی گردنوں کو ایک ہی وار میں کاٹ دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لاش نہر فرات، نہر فرات کا پانی حضرت محمد اور ابراہیم کے خون سے لبریز ہو جاتی ہے۔ آخر اس نہر فرات کا پانی اہل بیت پیتے تو کیسے پیتے؟ اس لیے تاریخ کو یہی بیان کرتی ہے کہ حضرت عباس علمبردار نے مشکیزہ لیا تھا، نہر فرات پر پہنچ گئے تھے اور گھوڑے کو نہر فرات میں ڈال بھی چکے تھے، مشکیزے کو پانی سے آپ نے قربی کر لیا تھا، گھوڑے کو اشارہ کیا تھا کہ اے گھوڑا تو پانی پی لے، گھوڑا اپنے ہونٹ کو پانی کے سطح پر لے جا گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اپنی گردن کو اٹھا لیا تھا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں ایک تو جانور ہے، ارے تو بھی تو پانی پی لے، اگر میں پانی نہیں پی رہا ہوں، چلو میں پانی لیا تھا۔ حضرت عباس علمبردار نے اس کے بعد کی تکلیف لے گئے تھے، لیکن سکینہ کی پیاس یاد آ گئی تھی عباس علمبردار کو، اور وہ محمد کی پیاس یاد آ گئی تھی عباس علمبردار کو، شہزادوں کی پیاس یاد آ گئی تھی، اس لیے حضرت عباس علمبردار نے نہر فرات کا پانی نہیں پیا تھا۔ ایک طرف یہ ہے کہ ان کی یادیں آ گئی تھی، دوسری طرف یہ ہے کہ نہر فرات کا پانی حضرت عباس علمبردار پیتے تو کیسے پیتے؟ اس لیے کہ نہر فرات میں مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کا خون روا۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی وقار، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 3 ذی الحجہ جس دن حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کیا گیا تھا، اسی دن حضرت
इमाम हुसैन मक्का से कूफा के लिए रवाना होते हैं। नूरानी काफिला कलमा व दुरूद सलातो सलाम पढ़ता हुआ ये नूरानी काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा था। मकामे सफा पर खेमाजन इमाम हुसैन होते हैं और खेमाजन होकर आराम कर ही रहे थे कि देखते क्या है, फरजौदा नामी शायर जो मक्के का बड़ा मशहूर शायर, उसे आता हुआ देखा। उसने इमाम बरहक को देखा, सलामो कयाम किया, कदमबोसी किया, बैठ गया। इमाम बरहक ने पूछा, ए शायर फरजूजन कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, हुजूर मैं कूफे की जानिब से आ रहा हूँ, हालात कैसे हैं? उसने कहा कि हुजूर हालात वहाँ के बहुत ही गड़बड़ है, आपको वहाँ अगर इरादा है जाने का तो आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए, इसलिए कि मेरी निगाहों ने देखा है कि उनका दिल तो आपकी तरफ है लेकिन उनकी तलवारें आपकी गर्दनों को काटने के लिए तैयार। हुजूर रुक जाओ, आगे ना बढ़, पीछे मुड़ करके चले इसलिए कि हालात अच्छे नहीं है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, फरजूदन तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन सुनो, इब्ने रसूलुल्लाह का कदम दीन की बका के लिए आगे बढ़ गया है, अब ये कदम पीछे नहीं आ सकता, मैं पीछे नहीं जा सकता। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला मकामे सफ़ा पर क़याम करने के बाद, आराम करने के बाद जब काफिला रवाना होता है वहां से कूच फरमाते हैं तो मकामे सफ़ा से कूच करते हैं तो हजरत इमाम हुसैन मकामे सालबा पर पहुंचे हैं और मकामे सालबा पर पहुंचे और रास्ते में तरहमान बिन अदी से मुलाकात होती है। ये भी कूफे की जानिब से आ रहे थे, उन्होंने सलामो कलाम किया था, गुफ्तगू का सिलसिला जारी हुआ था। इमाम हुसैन ने तरहमान बिन अदी से पूछा था, ए तरहमान बिन अदी कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा, हुजूर मैं कूफे की जानिब से आ रहा हूँ, मैंने देखा है कि कादसिया के मैदान में एक बड़ा लश्करे जर्रार खड़ा है जो आपका मुंतज़िर है, आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए हुजूर अगर आप कूफे की जानिब जाना चाहते हैं तो तरहमान बिन अदी का यह मशवरा है कि आप ठहर जाएं, रुक जाएं। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा ममनून हो, मशकूर हो। और यहाँ तक तरहमान बिन अदी ने कहा कि हुजूर कूफा ना जाए, पलट चले, हमारे कबीले अदी के 20,000 का लश्करे जर्रार आपकी हिमायत करता नजर आएगा, आपके साथ जहां जरूरत पड़ेगी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। हजरत इमाम हुसैन ने उनका भी शुक्रिया अदा किया। आप आगे बढ़ के मकामे सालबा में आप पहुंचे और अभी आप मकामे सालबा में पहुंचे थे तो क्या देखते हैं कि मकामे सालबा में हुर बिन रियाही 1000 का लश्कर जर्रार लेकर के आपका रास्ता रोकने के लिए खड़ा। आप